جیسا کہ سلسلہ چل رہا ہے سرکار سید محمد وجیہ السیم عرفانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مہینہ ان کا 4 اکتوبر 1920 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی، اس حوالے سے تو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ شخصیت جو تھی سب کو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ہم جہد شخصیت کے مالک تھے۔ آپ عالم با عمل تھے اور عالم با کمال، صوفی با صفا، مقرر تھے، شینی بیاں تھے، اور کیا کیا نہیں تھے، اعلیٰ پائے کے مصنف و ادیب، شاعر، محقر، مدبر، یعنی عظیم شاعر ایسے نہیں، اور روحانیت میں اپنے زمانے کے غوث مانے جاتے تھے۔ اور سرکار سید محمد وجیہ السیم عرفانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ پر بھی نظر ڈالنی پڑے گی کہ اپنے دور میں جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کے ایک عام امتی بیٹھے ہوئے محفل ہو رہی ہے اور تخت بلقیس کی فرمائش کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو امتی تھے جو ان کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک جن بولا کہ میں آپ تخت بلقیس لے آؤں گا یہاں، مگر یہ کہ محفل کے ختم ہونے تک۔ آپ نے کہا نہیں، اس سے بھی پہلے تو ایک انسان اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آپ ارشاد فرمائیں میں پلک جھپٹتے تک یہ تخت لے آؤں گا، تخت بلقیس آپ کے قدموں میں یہاں پہ۔ اور دیکھا یہی کہ پلک جھپکتے میں وہ آصف برخیہ نام تھا ان کا، اور وہ لے آئے۔ یہ کون تھے؟ یہ ایک امتی تھے، نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، رسول نہیں تھے، مگر اللہ ساتھ تھا۔ تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو بندے اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ شرط ہے اللہ کے نبی کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، سب لوح و قلم تھے، پھر وہ سب لوح و قلم اس کے ہو جاتے ہیں جس نے اپنے نبی سے لو لگائی۔ یہ وہ سچے لوگ تھے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے لو لگائی ہوئی تھی، ان کے دربار میں آتے تھے، ان کی محفل میں بیٹھتے تھے، تربیت حاصل کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں ایک واضح طور پہ ایک لفظ ہے، اشارہ ہے جو اسی جگہ پہ اس واقعے میں، کہ یہ جو جوان اٹھا تھا اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ کہا کتاب کون سی کتاب؟ وہی جیسے ہمارے پاس قرآن مجید کی کتاب ہے، اس وقت کتاب ان کی زبور تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تو اس کتاب کا علم جیسے اب ہماری کتاب کا علم ہے، اس دور کے ولی اللہ اگر ہو سکتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، تو وہ جو نبیوں کے امام ہیں، جو سردار ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، احمد مجتبیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے امتی میں نہیں یہ طاقت آ سکتی؟ اس کا کیا مقام ہوگا جو شافع روز محشر ہے؟ اور آقا کی حدیث مبارک بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں نے جو معجزے دکھائے ہیں وہ میرے امتی دکھائیں گے۔ تو اسی طرح آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک وہ سچے امتی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے لب ہلنے کا اللہ تعالیٰ انتظار کرتا تھا۔ میں سرکاری ملازم تھا، میرے باس تھے شیخ عرفان صاحب، وہ بھی ڈپٹی ڈائریکٹر ہی تھے۔ ذیلدار روڈ پچھرا میں ان کی کوٹھی تھی، اور شاید اب بھی زندہ ہوں، اللہ جانے، ریٹائر ہو گئے ہم بھی اور وہ بھی۔ تو وہ اپنے دکانیں ڈال دی تھیں انہوں نے، خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، ملازمت کی تنخواہ قلیل ہوتی ہے، تو انہوں نے دکانیں ڈال دیں کوٹھی کے باہر۔ تو دکانوں میں تو کسائی آ گیا، کسائی کو دے دی دکان کرائے پہ، اور رات دن نہ گوشت کاٹتا، بدبو پھیلتی وہاں، اور وہ گندی بندی جیسے گاہکوں سے گالیاں جھڑکنا، شور اندر جاتا تھا کوٹھی میں۔ تو شیخ صاحب نے بڑی کوشش کی کہ یہ دکان خالی ہو جائے۔ وہ عدالت تک گئے، عدالت میں دعویٰ بھی دائر کیا، مقدمہ بھی نہ جیتے، آخر ان کا دعا ہی کرائی جائے۔ تو پھر مجھے انہوں نے کہا آپ کے مرشد بڑے سچے ہیں، سنا نہیں ہے سچ مجھے لے چلیں۔ میں انہیں لے آیا، 70 میں محفلیں ہوتی تھیں، تو بابا جی محفل لے رہے تھے، شیخ فرما تھے، تو ان کی بھی باری آئی، اور جب انہوں نے پیش کیا اپنا مسئلہ، انہوں نے کہا آپ، بابا جی نے کچھ نہیں پوچھا، صرف یہی کہا آپ داتا صاحب تو جاتے ہیں نا ہر جمعرات؟ پہلے تو چپ ہو گئے، میں نے کہا جاتے ہیں نا داتا صاحب؟ میں نے کہا جی حضور میں داتا صاحب، آپ ہر جمعرات جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ہر جمعرات داتا صاحب جاتا ہوں، اس مرتبہ ہماری طرف سے جائیے گا، میرا سلام عرض کیجیے گا اس بارگاہ میں۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کے لیے تو دوبارہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا۔ ویسے وہ اجازت لے کے وہ نکل پڑے، اور جیسے وہ پھر وہ بتاتے ہیں میں جمعرات کو جب گیا تو ایسے نظارے نہیں کبھی دیکھے تھے داتا حضور جو اس مرتبہ مجھے نظر آئے، ایسی ایسی ہستیوں کی زیارت کی۔ اور میں جب واپس گیا حاضری دے کے گھر تو کسائی دکان کے باہر کھڑا تھا تالا لگا کے، چابیاں اور چھریاں لپیٹی ہوئی تھی اس نے کپڑے میں کاغذ، اور اس نے مجھے معافی بھی مانگی اور کاغذ بھی اسٹامپ کا واپس کیا جو ہوا تھا، اور میں چابی بھی دی، اور میں بڑا خوش ہوا۔ یہ ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ میں نے انہیں شیخ صاحب کو بتا دیا تھا اگر کام ہو جائے تو شکریہ کے لیے ضرور حاضر ہونا۔ تو انہوں نے مجھے کہا شیخ عرفان صاحب نے کہ چلیں شاہ صاحب چل کے نا شکریہ ادا کرتے ہیں بابا جی کا۔ پھر ہم محفلیں ہوتی تھیں اس دور میں، جمعے کی محفلیں ہوتی تھیں، ہم پھر جب محفل کے قرآن مجید کی محفل تھی انہیں شکریہ ادا کیا سرکار کا، اور انہوں نے ساتھ ہی فرمائش کر دی مجھے بیعت بھی کر لیں۔ حضور نے فرمایا آپ پہلے ہی 4 جگہ بیعت ہیں، رہنے دیجئے بس کام ہو گیا بسم اللہ۔ انہوں نے کہا نہیں سرکار میں 3 جگہ بیعت ہوں۔ بابا جی نے شاہ میں نہیں آپ 4 جگہ بیعت ہیں، آپ جب یہ گیٹ پار کریں گے نا 70F کا آپ کو 4تھی جگہ بھی یاد آ جائے گی۔ وہی ہوا، جب شیخ صاحب کو میں لے کے باہر نکلا تو ان کو گیٹ پار کرتے ہوئے 4تھی جگہ یاد آ گئی، واقعی افغانستان سے ایک بزرگ آئے تھے تو میں ان کا بیعت ہوا تھا۔ یہ تو ہے اللہ والوں کی باتیں نا، کہ جیسے اللہ والے، اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو۔ ہاں وابتغوا کہتے ہیں تلاش کرو، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، جب ہم کہتے ہیں نا ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما، دکھا بتا جن پر انعمت علیہم، جن پر تیری انعام نازل ہوئے، تیری نعمت نازل ہوئی۔ تو وابتغوا وہ ایسے نہیں مل جاتا، وابتغوا اور اللہ کہتا ہے تلاش کرو اسے، الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ میری طرف آنے کا، مجھ سے ملنے کا، میری تک اپروچ کا وسیلہ تلاش کرو۔ ہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ کرو، ڈھونڈو، وجاہدوا اور اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ ہاں اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جہاد، فی سبیلہ، اس راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ لوگ ملتے ہیں، ایسے گھر بیٹھے نہیں مل جاتے یہ لوگ، اور یا یہ ہستیاں یا ان سیدھا راستہ۔ جہاد کرنا، جہاد کس طرح کا ہوتا ہے؟ مال سے، جان سے اور وقت سے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قربان کرنی پڑتی ہیں اس راستے میں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ، یہ سارے انہوں نے کوششیں کی، جہاد کیا، رات دن، صبح دھن من تن دھن ایک کر کے پھر یہ اس مقام پر پہنچے، اور یہ پھر وسیلہ ملا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اللہ کہتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یہ ہے اس کا سیدھا راستہ، یہ ہے وہ جو وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ، اور ہم نے علم کو سفر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ ذرا مطالعہ کریں، غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تمام جتنے محدث دہلوی، جتنے بھی بزرگان دین، چاہے وہ کسی سلسلے سے ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ نے ہر خطے میں، ہر جگہ، ہر جماعت میں اپنے بندے پیارا کیے۔ یہ نہیں کہ کوئی اثاثہ ہے کسی جماعت کا کہ اسی میں ولی اللہ پیدا ہو، اللہ جس خطے میں چاہے، جس جگہ چاہے، یہ اس کی مرضی۔ وہ کہتا ہے یہ ہدایت میرے پاس ہے، جسے چاہے ولی اللہ بنا دے، جسے چاہے اپنے قریب کر لے، جسے چاہے دور کر دے، اللہ ہدایت اللہ نے کہا میرے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے قرآن مجید بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ جو وسیلہ ڈھونڈو، جن جن لوگوں نے وسیلہ ڈھونڈا، ہزاروں میل کا سفر طے کیا، سینکڑوں میل کے سفر کر کر کے ملاقات کرنے گئے، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے لیے چلے کہاں سے، اور کہاں 6 مہینے کا، سال کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے، تو وہ شخص اپنے گھوڑے کو گھاس کے لیے بلا رہا تھا، کھا لے چارہ، جھولی آگے کر کے جھوٹ موٹ۔ جب وہ قریب گھوڑا آیا تو انہوں نے پکڑ لیا، گھاس تو تھی نہیں ان کے چولی میں، دامن میں، تو
حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس ہو گیا وہیں سے، انہوں نے کہا جب یہ گھوڑے کو دھوکہ دے رہا ہے اور جھوٹ بول کے گھاس کھلا رہا ہے تو یہ مجھے کیا دے گا، اس کے پاس حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ جو متبعین تھے ساتھ، جو مریدین تھے، انہوں نے کہا حضور یہ کہ، انہوں نے کہا اس کی عمل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہمیں کیا دے گا جب یہ خود گھوڑے سے ایک جھوٹ کر رہا، دھوکہ دے کے بلا رہا اسے۔ تو اتنا سفر طے کیا، علم کو ہم نے سفر میں چھپا رکھا ہے، یہ حدیث مبارک ہے۔ تو آپ ہر طرح سے، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں تھی کسی طرح سے بھی، تو آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عاشق رسول تھے، اسی لیے ہم نے کہا نا روحانیت میں اپنے زمانے کے غوث تھے وہ، ٹھیک ہے نا، اور مدبر بھی تھے اور عظیم شاعر تھے کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا۔ سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی عاشق رسولوں میں ان کا نام آتا ہے۔ وہ دیکھیں تو جاں افروز، وہ بولیں تو دیں آموز، راحت ان کے ذکر کی فکر، یعنی راحت جو ہے نا ان کے ذکر میں ہے، ذکر کی فکر میں راحت ہے، ٹھنڈک ان کی یاد کا سوز، صلی اللہ میرے حضور۔ سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس میں محمد مایہ جاں، یاد محمد حرف رواں، اور ذکر محمد ورد ہمیش، روح معطر دل شاداں، صلی اللہ میرے حضور۔ یہ ہے ان کے عشق کا اندازہ لگائیں، ان کے جو لب سے عشق کے الفاظ نکل رہے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ شیریں بہہ رہا ہے، شیرہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا شیرہ بہہ رہا ہے۔ ذات محمد والا ذات، وصف محمد خیر صفات، شان محمد اللہ، نام محمد کی کیا بات، صلی اللہ میرے حضور۔ یہ ہے میرے بابا سرکار سے، یعنی آپ نے ہزاروں لوگوں کو نا کلمہ پڑھایا، ہزاروں لوگوں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جدھر جائیں خطے میں جائیں ان کا نام لے بتائیں گے انہوں نے انہیں کلمہ پڑھایا، نمازی بنایا، ان کی جبینوں کو سجدوں سے مہکایا۔ ایک بر صغیر میں بابا سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سجدوں کی فصل کاشت کی۔ بابا نے ہمارے دین کو کیش نہیں کرایا، انہوں نے پاکستان اور اسلام کی بے انتہا خلوص کے ساتھ خدمت کی، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے، اور یعنی کوئی کسی کو شیعہ سنی وہابی اہل حدیث نہیں بنایا، ہمیں بس یہی ساری عمر وحدانیت کا سبق دیا اور یہی ارشاد فرمایا کہ ہم صرف مسلمان ہیں، بس صرف اور کچھ نہیں ہے، ہم صرف مسلمان ہیں۔ اور ہمیشہ یہ دیکھا بابا سرکار کو کہ کبھی کسی کو پیچھے نہیں لگاتے تھے، بلکہ جتنے بھی دوست صاحب تھی آج بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، جنہوں نے اپنی نگاہیں ان کی پاک ہو گئی، جنہوں نے ان کی زیارت کی ہیں، ان کو فخر ہے، ان اپنی نسبت پہ فخر ہے، جس نے ایسی ہستی کی زیارت کی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو روز دیکھتے تھے، جو آقا کے دربار میں روز موجود ہوتے تھے۔ ایک دن والد صاحب نے مجھے بھیجا، والد محترم سید حسین شاہ صاحب جن کا مزار رائے گنج میں ہے، وہ اپنے وقت کی ولی اللہ شخصیت تھے، انہوں نے مجھے کہا اپنے مرشد کو جا کے کہنا کہ رات آپ کہاں تھے اور میرے ابو جی کہاں تھے۔ انہوں نے کہا آپ کے ابو جی پنکھا جل رہے تھے، ہم دربار رسالت میں بیٹھے تھے۔ اتنے یعنی ہر وقت وہ اس بارگاہ میں جن کی حاضری ہو، کتنی حضوری تھی انہیں۔ ہاں کوئی بھی آتا زیارت کی تمنا کرتا، آپ کہتے ہیں آنکھ بند کر، دربار رسالت میں پہنچا دیتے، اتنی حضوری پہ کنٹرول تھا، اور اپنے پیچھے نہیں لگاتے تھے، اللہ کے حضور پیش کر دیتے، ہر ایک کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے، اور ایسا کنیکشن لگا دیتے تھے کہ بندہ پھر دل کرتا تھا کہ یہاں سے نہ اٹھو اللہ کی بارگاہ سے۔ اور ہمیشہ آپ نے کہا کہ بیٹے فارغ نہیں رہنا، روزی کمانی ہے، رزق، ماں باپ بہن بھائیوں کا آپ نے بتایا کیا حقوق ہیں، کیا ان کا لین دین ہے، قائد اعظم کے ساتھ ساتھی رہے، اور آپ علامہ اقبال کے آخری دنوں میں بھی ان کے قدموں میں بیٹھے، ان سے تعلیمات حاصل کی، کس طرح یعنی حضرت لیاقت علی خان شہید کی شہادت کے وقت بھی آپ موجود تھے، اتنا پاکستان کی خدمت آپ نے کی، ساتھ ساتھ رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔